سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور قازقستان نے ایک دوسرے کے ملک میں اپنے سرکاری ذرائع ابلاغ کے اداروں کے دفاتر قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج 58,000 کی حد عبور کی اور 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ قومی ورثہ اور ثقافت کے وزیر نے دنیا میں پاکستانی فن و ثقافت کے فروغ کے لیے ہیریٹیج آف پاکستان موبائل ایپ کا اجرا کیا۔ پاکستان ریلویز نے مسافروں کی آن لائن سہولت کے لیے آج رابطہ موبائل ایپ کا آغاز کیا۔ حماس اور اسرائیل نے دونوں فریقین کی طرف سے قیدیوں کے تبادلے کے ایک معاہدے پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں آج مزید 80 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور قازقستان نے ایک دوسرے کے ملکوں میں اپنے سرکاری ذرائع ابلاغ کے اداروں کے دفاتر قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی اور پاکستان میں قازقستان کی سفیر یرسن کستافن کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہمیں سرکاری ذرائع ابلاغ کے اداروں کے درمیان تعاون کے مزید فروغ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن دونوں ملکوں میں معلومات کا اہم ذریعہ ہیں۔ ملاقات میں پاکستان کی وزارت اطلاعات اور قازقستان کی وزارت اطلاعات اور سماجی ترقی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی حوالے سے دونوں ممالک کے وزرائے اطلاعات کے درمیان زوم میٹنگ پر بھی اتفاق کیا گیا۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ لاہور سے ایک ٹیم قازقستان میں فلم کی عکس بندی کے لیے جا رہی ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تعلقات کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ گہرے تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مفادات اور مقاصد وسیع پیمانے پر آپس میں مربوط ہیں۔ قازقستان کے سفیر نے وزیر اطلاعات کو پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات اور قازقستان کی وزارت اطلاعات و سماجی ترقی کے مابین مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کے لیے قازقستان کے دورے کی دعوت دی۔ قازقستان کے سفیر نے کہا کہ قازقستان کے صدر کو پاکستان اور اس کے عوام سے بے پناہ محبت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قازقستان کے صدر آئندہ برس پاکستان کا دورہ کریں گے۔ قازقستان کے سفیر نے کہا کہ ہم دونوں ممالک کے سرکاری میڈیا کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی مثبت رجحان جاری ہے اور کے ایس ای 100 انڈیکس 800 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 58,000 کی حد عبور کر گیا۔ ملک میں معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے نگران حکومت کی جانب سے بنائی گئی مؤثر پالیسیوں اور اقدامات کے باعث یہ مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ نگران وزیر قومی ورثہ و ثقافت جمال شاہ نے کہا ہے کہ پاکستانی فن اور ثقافت کو عالمی سطح پر فروغ دینے کے لیے غیر معمولی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں شعبہ آثار قدیمہ کے ویب پورٹل اور موبائل اپلیکیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کو بہت سی منفرد ثقافتوں اور روایات سے نوازا گیا ہے، جس کی ایک وسیع تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنے فنکار اور ثقافت کو بڑی عزت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے لوگوں کو تاریخی اثاثوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مدد ملے گی، بالخصوص نوجوان طبقے کو اپنے ثقافتی مقامات اور ورثے کے بارے میں جاننے کے مواقع میسر آئیں گے۔ یہ اپلیکیشن ہیریٹیج آف پاکستان گوگل کے پلے اسٹور پر دستیاب ہے۔ اس اپلیکیشن میں پاکستان کے 6,000 تاریخی مقامات کو شامل کیا جائے گا۔ پاکستان ریلویز نے مسافروں کو آن لائن خدمات فراہم کرنے کے لیے آج لاہور میں رابطہ اپلیکیشن کا
اجرا کیا۔ ریلوے کے نگران وزیر شاہد اشرف تارڑ نے باضابطہ طور پر رابطہ ایپ کا اجرا کیا۔ ایپ کی سہولت 3 ریل گاڑیوں پر مہیا کی جائے گی اور آئندہ دنوں میں مزید ریل گاڑیوں کے لیے بھی یہ سہولت میسر ہوگی۔ رابطہ ایپ مسافروں کو گھر سے اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد دے گی اور وہ ٹکٹوں، ہوٹلوں، ٹیکسیوں اور طعام کے لیے بکنگ کر سکیں گے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں سمیت غیر ملکی باشندوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 2990 افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 2,43,165 افغان باشندے افغانستان گئے ہیں۔ ادھر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد پر ایک دستاویزی نظام متعارف کرایا ہے۔ زونل امیگریشن بلوچستان کے ڈائریکٹر کے مطابق اس نظام پر عمل درآمد اور لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے 10 کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے سرحد پر نقل و حرکت کو قانونی اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے میں کم قیمت بجلی کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے ایک جامع حکمت عملی مرتب کریں۔ انہوں نے آج پشاور میں پیڈو کے پالیسی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا بڑے قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے جنہیں بروئے کار لایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کو پن بجلی پیدا کرنے میں خود کفیل بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ سید ارشد حسین شاہ نے کہا کہ مقامی صنعتوں کو سستی بجلی کی فراہمی کے ذریعے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ بجلی کی فراہمی کے لیے ان صنعتوں میں ویلنگ ماڈلز پر کام تیز کیا جائے۔ پاک فوج نے خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے 23,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو 5 مختلف مراحل میں تربیت دی ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ تفصیلات کے مطابق 600 سے زائد پولیس اہلکاروں کو SST کی خصوصی تربیت دی گئی، جبکہ مختلف علاقوں میں بم ناکارہ بنانے کی بھی تربیت دی گئی۔ تربیت میں بھاری اسلحے کا استعمال، تلاشی کی کارروائیاں اور ناگہانی صورتحال کے دوران لوگوں کی حفاظت بھی شامل ہے۔ اس طرح پاک فوج ضلع شمالی وزیرستان میں 53 شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ حماس اور اسرائیل نے قطر کی ثالثی میں غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کے ایک معاہدے اور دونوں فریقین کی طرف سے قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے۔ معاہدے کے تحت حماس 50 قیدی جبکہ اسرائیل غیر قانونی زیر حراست خواتین اور بچوں سمیت 150 فلسطینی رہا کرے گا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 4 روزہ جنگ بندی میں توسیع کی جا سکے گی۔ اسرائیل نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنی جارحیت مزید بڑھا دی ہے، جس سے 80 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ادارے وفا نے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ آج غزہ کے علاقے شجاعیہ میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیل کی جنگی طیاروں کی بمباری سے 41 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ جنگی طیاروں نے شیخ ردوان کے علاقے میں 2 گھروں پر بمباری کی، جس سے کم 10 افراد شہید ہو گئے، جبکہ جبالیہ کیمپ پر حملے سے 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ نصیریات کیمپ پر آج صبح حملے کے نتیجے میں 9 فلسطینی شہید اور کئی افراد زخمی ہو گئے۔ قطر میں ہونے والے فٹ بال ایشین کپ 2023 کے ٹکٹوں کی آمدنی فلسطین کے لیے امدادی سرگرمیوں میں عطیہ کی جائے گی۔ اس بات کا اعلان ٹورنامنٹ کی مقامی انتظامیہ کمیٹی کے چیئرمین حمد بن خلیفہ ثانی نے کیا۔ شمالی کوریا نے اس سال 2 بار ناکامی کے بعد مدار میں اپنا پہلا جاسوسی سیارہ کامیابی سے چھوڑا ہے۔ قومی خلائی تحقیقاتی ادارے نے کہا ہے کہ مسلح افواج کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے مستقبل قریب میں ایسی متعدد جاسوسی سیٹلائٹس فضا میں بھیجی جائیں گی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 31، کوئٹہ، گلگت، مظفر آباد اور مری 19، سری نگر 13، جموں 23 اور لیہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ پاکستان اور قازقستان نے ایک دوسرے کے ملک میں اپنے سرکاری ذرائع ابلاغ کے اداروں کے دفاتر قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج 58,000 کی حد عبور کی اور 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.